اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقی حیات رکھا، تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ اے بندگان خدا، اے لوگو خبردار کہ اللہ رب العالمین کے دوست وہ ہوتے ہیں، ولی کے معنی دوست، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کے جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتے، کسی کے ظلم و ستم ڈھانے پر وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ کسی چیز کا ان کو خوف نہیں دنیا کی، چونکہ خدا کے دوست ہیں۔ کوئی چیز اگر ان کی ملکیت ہو، پراپرٹی ہو، چلی جائے تو بھی رنج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف مال، گھر نہیں، اپنی آل اولاد نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی دین اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اس لیے وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین انہیں عطا کرنے والا ہے، ان کی زندگی میں ان کے پردہ فرمانے کے بعد۔ ان کی اولاد بھی کھائے گی، ان کے نام پر بھی کئی لوگ کئی طریقے سے کھائیں گے ان کا نام لے کر، اتنا وہ عطا کرے گا۔ اگر ظلماً جبراً بھی ان کی چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے تب بھی خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں
کہ شاید یہ چیزیں ہمارے پاس رہی تو اس سے ہمارا نفس موٹا ہوتا ہے، ہماری آل اولاد اس کے بل بوتے زندگی بسر کرتی ہے، اس وجہ سے جانے پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب رہی بات آپ کی تبلیغ پر، تبلیغ سے مراد آج جو تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس پر مت جائیے گا۔ اللہ کے انعام یافتگان بندوں کی تبلیغ وہ ہوا کرتی تھی جس میں ان کو کسی چیز کی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں رکھتے تھے، ایسی ان کی تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل حال ہوتی، اللہ اس کے رسول کی رضا شامل حال ہوتی، پھر وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں باخبر بنا کر بھیجا تھا، باخبر بنا کر بھیجا ہے، بے خبر نہیں، جس طرح آج ہم بے خبر ہیں۔ ہم اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، حادثات ہم دیکھتے ہیں، اموات ہم دیکھتے ہیں، وباؤں کو ہم دیکھتے ہیں، حالات کو ہم دیکھتے ہیں، باوجود اس کے ہم اتنے بے خبر ہیں، بس یہی سوچتے ہیں دیکھیں گے۔ اب مجھ جیسا نوجوان یہی سوچے کہ ابھی تو میرے بال کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں تب دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کل کس نے دیکھا؟ اگلی سانس کس نے دیکھا؟ اگلا منٹ کیا ہونے والا ہے کس نے دیکھا؟ باتیں ہم بہت کریں گے لیکن کیا دیکھیں گے؟ دیکھو کہ اس وقت جب میدان محشر میں اعمال کی گٹیری کھولی جائے گی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو باخبر بنا کر بھیجا تھا۔ تو عقائد اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دشمنان اسلام، کسی ایک ولی کے دشمن کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کے سارے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے سارے دوستوں کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام کا کام ہی ہے کہ خدا سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکالا جائے۔ مسجد ہے، محراب ہے، ممبر ہے، مینار ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہیں ہیں، جی تابعین، صحابہ، صحابیات، نبی کی اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اجمعین کی شان برا بلا کہا جائے۔ اس لیے نئے نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر چاہے بیان کسی کا ہو، اس شکل و صورت پہ نہ جانا جب تک تم اپنے معتبر عالم سے، اپنے معتبر امام سے اس کا پروف نہ کر لیں، اس کی تصدیق نہ کر لیں، کیونکہ نئے نئے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو فتنوں کا دور ہے، اس پر آشوب دور میں، اس پر فتن دور میں نئے نئے فتنے چل رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کچھ ایسی بات سامنے آ گئی کہ نیا فتنہ آ گیا، لیکن ابھی میں نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ جب موقع آ جائے کھل کر، جب وہ منظر عام پر آ جائے گا تو پھر بتاؤں گا فتنہ کیسے برپا ہو رہا ہے۔ بس آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں اس کا کہ فتنوں کا دور ہے۔ میں نے بار آپ سے کہا کہ آج تک ہم نے جس اعتبار سے بھی زندگی گزار لی، نہیں معلوم کل ہماری معصوم نسلوں کا کیا حال ہوگا، ان کا ایمان کیسا باقی رہے گا۔ اسی لیے آج موقع ہے کہ ہم انہیں تعلیم دیں، ہم انہیں عقائد اہل سنت کی تعلیم دیں، اسلام کی حقانیت کو بتلائیں، انبیاء علیہ السلام اجمعین کی تاریخ کو پڑھائیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھائیں،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، آپ کی رحمتیں، آپ کی شفقتیں اور خدا کی رحمت ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، شہداء، جی اولیاء اللہ، ان کی تاریخ پڑھائیں، ان کے دلوں میں محبت اجاگر کریں تاکہ ان کا ایمان کل سلامت رہے، کل ان کا ایمان سلامت رہے۔ اتنے بے خبر ہیں ہم کہ بس اپنی دنیا میں اپنے عیش و آرام میں مست رہتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے مرنے کی، ہمیں فکر نہیں ہے وہ جب ہم کفن پوش ہوں گے اس وقت کیا حال ہوگا، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا سلوک ہوگا، اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے، اتنے بے خبر ہے۔ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، باوجود اس کے اس جانب فکر نہیں کرتے، تو ہم ہیں بے خبر، اور اللہ رب العالمین اپنے انعام یافتگان بندوں کو باخبر بنا کر بھیجا ہے، چاہے دشمنان اسلام کسی شکل و صورت میں ہو، کسی شکل و صورت میں ہو، پرٹیکولر کسی کا نام نہیں، کسی شکل و صورت میں ہو، جہاں جہاں سے وہ دین اسلام کے سپہ سالاروں پر ظلم زیادتی برسانے کی کوشش کریں گے، وہی نیست و نابود ہو جائیں گے، وہی ملیا میٹ ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ان مقبول برگزیدہ نیک بندوں کا چرچا جاری رہے گا، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے آغوش میں جاری رہے گا۔ اور میں یہ بھی کہا بارہا کہ دیکھیے، جو بات آپ کہنا چاہتے ہو، جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہوں، اس کے سامنے کہو، اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرو، وہاں معلوم ہوگا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ صرف سوشل میڈیا پر، بند کمرے میں کیمرے کے سامنے، یا اپنے حواریین کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے رہ کر بولنا، یہ بڑی بات نہیں ہے، اور بازاری عاملوں کی بات لے کر یہ نہ کہا جائے، عیاشوں، عیاروں، مکاروں کی بات لے کر نہ کہی جائے، چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، ہمارا تصور ہوتا ہے کہ یہ خدا کا گھر نہیں ہے، خدا کا در نہیں ہے، لیکن خدا کے در کے مقبول بندے ہیں، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، سیاہشعار ہیں، ہماری توبہ قبول ہونا امپاسبل، ہماری عبادتیں قبول کرنا یہ خدا کی مرضی، لیکن جب اس اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر اللہ ہمارے بدکاریوں کی وجہ سے، بدفعلیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اگر ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا، لیکن جس ولی کی بارگاہ ہم جا رہے ہیں، اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر گریہ وزاری کرتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، جب ولی ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے، تب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، اب تک میرا بندہ مانگ رہا تھا، وہ گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی بدولت تم نے آمین نہیں کہا، لیکن اے فرشتوں، اس گناہگار کے لیے سفارش کرنے والا میرا دوست ہے، اب آمین کہو، اس کی دعا کو قبول کر لو۔ اس وجہ سے اہل سنت جماعت والے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کہا، یہ ہماری کچھ دیر کی زبردستی کی نماز کی وجہ سے ہم سر اونچا نہیں کر رہے ہیں،
ہمارے چند روزوں کی وجہ سے ہم سر کو بلند نہیں کر سکتے، ہمارے اعمال کی بدولت ہم اپنے سینہ ٹھوک کر ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں، آپ کی رحمتیں شفقتیں ہیں کہ جو ہم سر اونچا کر کے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کیوں؟ جس وقت میں نے کہا نا اسلام روز اول سے ہے، اسلام روز اول سے ہے۔ اب کہنے والے نادان کہتے ہیں 1400 برس سے، اب ہمارے بعض واعظین مقررین ہیں 1400 برس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو 1400 برس کا لفظ استعمال کرنا ہے، لیکن وہاں یہ بات بتلا دیں جو میں نے اس سے پہلے بتلا دیا ہے۔ 1400 برس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ اعلان ہو چکا تھا، قرآن کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ اعلان ہو چکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد دشمنان اسلام کی کثرت بڑھتی گئی، کثرت بڑھتی گئی۔ ایسے وقت میں اسلام کو تقویت دینے کے لیے، ایسے وقت میں اسلام کو تقویت دینے کے لیے کھلے عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور صحابہ آپ کی ہی امت میں بنائے گئے، تو روز اول سے ہی دشمنان اسلام کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، لیکن یہ زمانہ یہ وقت کیسے مختص ہوا جہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین جلوگر ہوئے تھے رب کے نائب بن کر انبیاء و رسول کی شکل و صورت میں، تو پھر آپ کا وقت؟ تو نبی پاک نے فرمایا، حدیث بہت طویل ہے، میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں اس کے الفاظ، نبی پاک نے فرمایا انی دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد اعلیٰ ہوتے ہیں، ہمارے نبی کے جد اعلیٰ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعوت ہوں، میں ابراہیم کی دعوت ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، لہذا تو اب اپنے محبوب نبی کو پیدا فرما دے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ نبی آئے، اپنا کام کیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت، اولاد امجاد، شہداء، سب کرتے رہے، اولیاء کام کرتے رہے۔ اب جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت ہوتی وہاں وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مہربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بھی خدا کی منشا و مرضی کے مطابق ہے۔ اب قرآن مقدس کو لے لے آپ، کتنا ہے؟ 30 پارے نظر آتے ہیں، 6666 آیات نظر آتے ہیں۔ تو جب خدا رب العالمین قادر مطلق ہے، یہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، بلکہ جتنے کلچر اس روئے زمین پر جنم لیے ہوئے ہیں، ہر کلچر والا اپنے کلچر کے اعتبار سے اپنی زبان میں پکارتا ہے، لیکن وہ خدا رب العالمین ہی واحد ذات ہے، وحدہ لا شریک، وہ مانتے ہیں، مگر ان کے مقدر ہیں کہ کسی اور کو پوجا جائے، ہمارے مقدر ہیں کہ سوائے خدا کے کسی اور کو پوجا نہ جائے۔ تو بہرحال تو رب العالمین قادر مطلق ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، ایک وقت میں نہیں نازل کیا، 2 وقت 3 وقت نہیں، بلکہ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس، 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ کیسے؟ جب جب نبی کو ضرورت محسوس ہوتی تب اللہ رب العالمین قرآن پاک کے آیات کو، قرآن پاک کے حصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے نازل فرماتا۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنے
نائبین کو جگہ جگہ بھیجا جب جب ضرورت پیش آتی۔ ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، ملک کی مٹی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں جہاں دین اسلام کو کمزور بتایا جا رہا تھا، ایسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہیتے لاڈلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا، سلطان الہند، عطائے خیر الانام کہا جاتا ہے آپ کو۔ تو وہ حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ آئے، کیسے آئے؟ کیا تھا؟ کیا لشکر تھا؟ فوج تھی؟ ہتھیار تھے؟ گھوڑے تھے؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ اب راستہ طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے دستے حق پرست پر کئی اغیار نے اسلام قبول کیا، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی خدا اس کے رسول کی مرضی شامل حال تھی۔ تو ہم اسے یہ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اس آپ سے پہلے کے کسی ولی نے اتنے لاکھوں کو داخل اسلام نہیں کیا جو خواجہ غریب نواز نے کیا، کیونکہ ہر ایک کا مقام جدا جانا ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے جو اللہ اس کے رسول کی مرضی و موافق کے اعتبار سے ہوا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار جب آئے تو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ صرف اور صرف آپ کی سیرت میں بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مسلح تھا اور تسبیح تھی، مسلح تھا اور تسبیح تھی۔ بس آپ کی تعلیمات، آپ کے اعمال ایسے تھے، لوگ دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ گھر گھر جا کر آپ نے نہیں کیا کسی کو مسلمان، بلکہ لوگ دیکھتے، آپ کو اپنا آئیڈیل بناتے اور مسلمان ہو جاتے، کیونکہ یہ آل رسول ہیں۔ آل رسول تو اپنی جگہ مسلم ہیں۔ یوں بتاؤں کہ اللہ کے انعام یافتگان بندے جتنے بھی ہیں، اگرچہ کہ وہ سادات بھی نہیں ہیں، آل رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ کے انعام یافتگان ہیں۔ اللہ کو انہوں نے راضی کیا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے گزرا ہے، ساری زندگی دین اسلام کے تحفظ کے لیے گزری ہے۔ تو ان کے صفات بھی ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، ان کے اوصاف و کمالات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ضرور کہوں گا، انکار کرنے والے انکار کر لیں، جس کی شہادت خود قرآن دے رہا ہے گواہی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ متقی پرہیزگار بنے، عابد و زاہد بنے اور اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی مزارات پر جانا یا نہیں جانا یہ اپنی جگہ ہے، جانے والے جاتے ہیں، نہ جانے والے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انکار بھی نہ کریں، روکے بھی نہیں۔ ہاں، آپ روکے ان کو جو خلاف شرع کام کرتے ہیں، صرف مزارات پر ہی نہیں، بازار میں، گھر کے آنگن میں، ہر جگہ نظر رکھیں۔ جو خلاف شرع عمل کرتے ہیں پہلے ان کو کاربند کریں، پابند کریں، بعد میں اولیاء کی مزارات پر اعتراض کرنا۔ خواجہ اجمیری کیا ہیں، غوث اعظم کیا ہیں، سب کچھ پتہ چلے گا۔ پہلے ہر کوئی شریعت کا پابند تو ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مزار پہ حاضری دینے والا ہر کوئی صحیح ہے، ہم نہیں کہتے۔ کون کیا ہے فیصلہ تو خدا رب العالمین کرے گا بروز محشر، لیکن چند کوتاہیوں کی وجہ سے، چند نادانوں کی وجہ سے، چند پاگل پن کی وجہ سے ایک ولی کی بارگاہ پر اعتراض کرنا، غلط کمنٹ کرنا اس طرح ہے جیسے منہ اٹھا کر تھوکنا۔ منہ اٹھا کر تھوک کے کہاں گرے گا؟ زمین پر گرتا، خود کے اوپر گرتا، زمین پہ نہیں گرتا۔ منہ اٹھا کر تھوک کر دیکھ لے۔ تو اولیاء پر اعتراض نہ کریں۔
جو خلاف شرع کام کر رہا ہو اس پر آپ تاکید کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں. ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا پر ڈالتے چلائے جائیں بنا کر، کلپ بنا کر کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا ہے. بہرحال اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. وہ بڑے برگزیدہ ہیں. اگر وہ اولیاء اللہ نہ ہوتے تو آج شاید ہندوستان یا پھر دنیا کا کوئی اور کونا جہاں اللہ کے انعام یافتگان بندے نہ ہوتے تو وہ اسلام سے خالی رہ جاتا، مسلمان کوئی نہ ہوتا. کتنی قربانیاں پیش کی اولیاء اللہ نے، اپنے آپ کو تو قربان کیا، اپنی جان مال کو قربان کیا. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، میں نے کہا ہمیشہ کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں تو اسی اعتبار سے ہم چلتے ہیں. جو منکر ہے ان کو بھی بتاتے ہیں، جو قائل ہیں جن کے اندر کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کو بھی ہم بتا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو کرنے والا غلط عمل وہ غلط ہی رہے گا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برابری کون کرے گا؟ آپ کے اولاد امجاد کی برابری کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اولیاء اللہ ہمارے نظر و نیاز کے محتاج نہیں ہیں. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اولیاء اللہ ہمارے نظر و نیاز کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پھول اور چادر کے محتاج نہیں ہیں، نہ ہمارے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے وہ محتاج ہیں. اب چاہے خواجہ اجمیری کی بارگاہ ہو یا کوئی اور ولی کی بارگاہ میں، جو مجاور ہوتے ہیں، قادم ہوتے ہیں، اب وہ پکارا کرتے ہیں اپنا نذرانہ ڈالو فلاں ڈالو، تو یہ غریب نواز سرکار پر اعتراض نہ کریں. اگر آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے تو ان کو روک دیں کہ ولی کی بارگاہ ادب کا مقام ہے، ادب کرو، پکارا مت کرو، ان کو روکیں. مگر خواجہ اجمیری پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے گھر بھی شادی بیاہ ہوتی ہے، تو بتاؤ ہمارے گھر میں لڑکی کی شادی ہے یا لڑکے کی شادی ہے، وہ دلہا دلہن بوقت نکاح جو کپڑا پہننے والے ہیں، جو جوڑا پہننے والے ہیں، کیا اس کو آپ بازار میں لٹکاؤ گے کہ میں میری لڑکی کو اتنا قیمتی لاکھوں کا جوڑا پہنا رہا ہوں، آج میں میرے لڑکے کو اتنے لاکھوں کا ہیرو جواہرات سے بنا ہوا جوڑا پہنا رہا ہوں؟ لگاؤ گے؟ گھر کے دروازے پر لگاؤ گے؟ کیا ہینگر میں لٹکا کر رکھو گے؟ نہیں. تو پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ غلافے بازاروں میں لٹکانا، چوراستوں پر لٹکانا، بانڈ باجے لے کر نکلنا، کیا مطلب؟ کون سا عقیدہ ہے یہ؟ یہی کوتاہیوں کی وجہ سے منکرین اولیاء کو موقع مل رہا ہے. یہ بالکل غلط. آپ کو مانگنا ہے، مانگ کر کھائیے. چندے پر اگر زندگی گزارنا ہے، مانگ کر کھائیے. مگر خواجہ غریب نواز کا غلاف کیوں سڑک پر لٹکا رہے ہیں؟ ارے ان بارگاہوں میں بڑے پاک و صاف ہو کر جانا پڑتا ہے جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب تمہارے دل پاک و صاف ہو اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو خدا کی رحمتیں کا نزول جو ہوتا ہے تو اس رحمت کا ایک چھینٹا بھی تمہارے اوپر پڑ جائے تو تمہاری زندگی بدل جائے. یہ نیت ہماری ہوتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس ولی کی مزار پر چڑھایا جانے والا غلاف بازاروں میں لٹکا رہے ہیں، ریکارڈنگ لگا رہے ہیں، ڈی جے لگا رہے ہیں، بینڈ باجا لے کر نکل رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو طاقت ہے، سکت ہے تو آپ یہاں سے اجمیر تک جتنا راستہ ہوتا ہے اتنا لمبا غلاف بنا کر لے جائیں. اگر آپ کے اندر طاقت ہے، نہیں ہے تو صرف جا کر آپ حاضری دیں.
وہ بھی طاقت نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کے نام سے ایثار ثواب کریں. بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھنے والا ہے، قبول ہوگا اور آپ کی نیتیں پوری ہو جائے گی. لیکن یہ مذاق کیوں بنا رہے ہو؟ یہ مذاق کیوں؟ ارے اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا اس کے رسول کے نام پر نہ صرف قربان کیا بلکہ کئی مساجد بنائے، کئی مدارس بنائے، خانقاہیں بنائے، لیکن کوئی چیز نہ اپنے نام پر کیا نہ اپنی آل اولاد کے نام پر کیا، بس بنائے اور چھوڑ دیے، چلے گئے اللہ کے پیارے ہو کر. آج کون اس پر قابض ہے؟ کون کھا رہے ہیں وہاں سے؟ یہ چیزیں ان کی نہیں ہیں. ایک غلاف آپ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اپنی تنظیم کا نام لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنے گاؤں کا نام لکھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے جو عقائد اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب کہنے والے کہیں گے مول صاحب راستہ بھٹک گئے. یاد رکھ لیں میں راستہ بھٹکا نہیں ہوں، بھٹکے ہوں کو راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سوچ لیں، میں نے پہلے مثال دی کہ تم جو کپڑا پہننا چاہتے ہو اپنی اولاد کو شادی کے وقت پہنانا چاہتے ہو، اس کو لٹکا کر رکھو گے؟ نہیں، بلکہ تم سرپرائز دینا چاہتے ہیں، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. بوقت نکاح سب آپ کے بچے کے کپڑوں کو دیکھ لے. لیکن یہاں اولیاء اللہ کی مزار پر چڑھایا جانے والا غلاف سڑکوں پر لٹکایا جا رہا ہے. دھول گرد پڑ رہی ہے، میلی حالت میں کون کون وہاں سے گزر رہا ہے. کتنی چیزیں ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر جلوس میں بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے ماڈل بنا کر لے جا رہے تھے، اس کو روکا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ چیز رک چکی ہے. تو اسی طرح میں تمام سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی جس ولی کی بارگاہ میں جو کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق پیش کریں، لیکن اس طرح غلافوں کو سڑکوں پر نہ لٹکائیں، اس طرح نشو نمائی نہ کریں. چندے پہ زندگی گزارنا یہ آپ کی مرضی، چندہ مانگ لیں، آپ جمع کر لیں، جائیں کچھ بھی کر لیں، لیکن ولی کا نام لے کر غلاف اس طرح نہ لٹکائیں. اور میں 11ویں شریف کے موقع پر بھی کہتا ہوں، میلاد کے موقع پر بھی کہتا ہوں کہ چندہ جمع کر کے 11ویں اور 12ویں نہ کریں. کیوں؟ جس طرح اللہ بے نیاز ہے اس طرح اس کے مقبول برگزیدہ بندے بھی بے نیاز ہیں، انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. ارے خواجہ غریب نواز سے کیا حاجت؟ جس نے ایک کاسے میں، وقت ہو چکا ہے ورنہ باتیں بہت ہے بولنے کے لیے، ایک کاسے میں سارے انا ساگر کو بھر سکتا ہے تو پھر کیا بڑی بات ہے اس غریب نواز کے لیے؟ ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا لے. ساری دنیا کی دولت، کمائی ہوئی دولت، تم جتنا کما رہے ہو ساری دولت تو غریب نواز لے سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے تمہاری دولت کی، ضرورت نہیں ہے تمہارے نظر و نیاز کی. جو پل رہے ہیں انہیں ضرورت ہے، لیکن انہیں ضرورت نہیں ہے تو ان کی مزار پر چڑھائے جانے والا غلاف اس طرح سڑکوں پر نہ لٹکایا جائے. ورنہ یاد رکھ لو، آج یہ بات سن کر تکلیف ہو رہی ہوگی، کسی کو ہوتی ہوگی کہ ہم خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں تو مولانا ہم پر طنز کر رہے ہیں. لیکن کر لو، میں نے میرا فرض ادا کر دیا، تم اپنا عمل اپنے ساتھ رکھ لو. مرنا ہے ایک دن، مرنا ہے، اور میدان محشر میں رب کو جواب دینا ہے. فرشتے پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. کام کریں اور جواب بھی تیار رکھ لیں تاکہ فرشتوں کو جواب دے سکے. تو بہرحال اولیاء اللہ کے راستے پر چلیں اس طرح جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا. بس آخری بات ایک بتاتا چلوں جو میں نے بارہا کہہ دیا، کیونکہ غریب نواز سرکار کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے آبا و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، 800 سال پرانا واقعہ ہے. حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان، حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، 150 سال پرانی بات ہے. اس کو ہمارے آبا و اجداد میں سے لوگوں نے
دیکھا ہے، اور بڑے بزرگ حضرات تشریف فرمائے، انہوں نے جامعہ نظامیہ کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کن حالات کا سامنا ہوا، کیسے کیسے حالات ہوئے، پولیس ایکشن کا دور رہا، کیسے کیسے حالات میں کیسے چلا، کیوں چلا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کیونکہ وہ بات مجھے کرنا نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ والوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ کام کرے اور ملت کے حق میں چھوڑ دیں، سارے وہ کام چلتے رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ نظامیہ 1.5 سال ہو گیا چل رہا ہے، 150 سال ہو گیا چل رہا ہے۔ مکہ مسجد میں جائیں مدرسہ شاہی حفاظ ہے، چل رہا ہے۔ افضل گنج پر چلے جائیں سینٹرل لائبریری آپ دیکھ لیں، چل رہی ہے۔ عثمان یونیورسٹی کے بیک سائڈ میں دیکھ لیں دایۃ المعارف، چل رہا ہے۔ یہی خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیں دارالمعینیہ اجمیریہ، چل رہا ہے۔ نکاح نامے کا ماڈل چل رہا ہے، مسلک میں ملا کا نظم چل رہا ہے۔ یعنی جتنے کام آپ نے کیے سب کام آپ نے ملت اسلامیہ کے حق میں چھوڑ دیا، جبکہ آپ کے بھائی کی اولاد آج بھی زندہ ہے، حیدرآباد میں ہے، کوئی اور ریاست میں نہیں، ریاست تلنگانہ حیدرآباد میں ہے، نہیں ہے۔ مگر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ نے کوئی وصیت بھی نہیں لکھی، کہیں پر اپنا نام نہیں لکھا، بلکہ یہاں تک حضرت بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان نے اپنی پیسے سے خریدی ہوئی کتابیں ساری کی ساری جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں داخل کروا دی۔ ان کی اولاد میں کتابیں نہیں بٹی، ساری کتابیں آپ کو جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں مل جائیں۔ یہ اولیاء اللہ کے تصرفات ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہی کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور انہی کے اعمال کو اختیار کریں، انہی کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یہ نشو و نمائی سے بچیں، جہاں احکام اسلام کی پابندی کی وہ تعلیم دیتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول پھول نہیں پھول کی پتی صحیح ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم کے ایک صفت پر تو ہم جاننے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رسول کا واسطہ اپنے آپ کو حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایسے اعمال کو اختیار نہ کریں جس سے محبت کے بجائے بغض ہو جائے، جس سے عقیدت کے بجائے لوگوں میں فتنہ پھیل جائے۔ خدا را یہ باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو معلوم ہوگا، اس کا احساس ہمیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے بتلایا، نبی پاک نے بتلایا، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بتلایا کہ مومن کو ہر حال میں نماز اور قرآن کو پکڑ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ چاہے مواقع کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، اس کا مومن کا ہتھیار اس کی نماز ہے، اس کی دعا ہے، اس کی تلاوت قرآن ہے۔ چاہے آپ پر کئی حملے کیے جائیں، کسی طریقے کے حملے کیے جائیں، لیکن آپ کا ہتھیار یہی ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کر لیں۔ یقین اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔